اور میں کہتا ہے کہ جو شخص برا کام کرتا ہے اس کو یا امیجیٹلی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے یا کچھ عرصے بعد لائف میں ملتا ہے یا اگلے جنم میں ملے گا. اسلامک فلسفی بالکل اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے بڑے جو مصیبتیں اور ٹرائلز اور ٹریبولیشنز ہیں انبیاء پہ آئے. بہت سارے انبیاء تھے، بہت نائس لوگ تھے، یعنی ان سے نائسسٹ بندہ کوئی نہیں تھا، بٹ ان کے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے، ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی. نور اسلام کے بیٹے پانی میں غرق ہو گئے. لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے نا وہ گناہ گاروں کے ساتھ ہو گئیں اور قوم لوط والے اعمال میں ان کو ہیلپ اور سپورٹ کرتی تھیں. ابراہیم علیہ السلام، ان کی کیا غلطی، کوئی مسٹیک ہے؟ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں لیکن باپ، اور خود بھی ٹرائلز، خود بھی پرابلمز. اولاد کی ڈیتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اولاد کے انہوں نے جنازے اٹھائے، 5 اولاد کے جنازے اپنے سامنے دیکھے. آپ کے دان شہید کیے. آپ کی وائف خدیجہ اپنی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی. اپنے پیارے حمزہ کی وفات ہو گئی. موسیٰ بن عمیر کی وفات ہو گئی. سو پوائنٹ از ڈے آف ججمنٹ کا کانسیپٹ رہتا نہیں ہے اگر کارما کے فلاسفی میں بلیو کریں. فار ایگزامپل جس کے ساتھ جو برا کرے گا اس سے برا ہوگا، پھر قیامت دن کس لیے ہے. اور ہم کتنا ہی دیکھتے ہیں کہ زندگی میں not all of them but most of the oppressors live an amazing life. They are having fun. ان کی ایجز بھی longevity کے حساب سے they have long ages, they have cars, they have big buildings, they travel all around the world, they oppress people, they have each and everything that this life has to offer. Some have good health as well. کچھ کو آخر میں بیمار ہو جاتے ہیں اور سارا، وہ تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بٹ یوزلی ایون دیئر ڈیتھ، کچھ لوگوں کی تو موت بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو اٹس ناٹ ویری پینفل ڈیتھ. سو کارما کی فلاسفی یہ ہے کہ سم تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو یو اٹس اے پنشمنٹ، آپ کو اس کا بدلہ مل گیا. بٹ اسلامک فلاسفی یہ نہیں ہے کہ اف اینی تھنگ بیڈ ہیپنس ٹو یو اٹ از ٹو پیوریفائی یو. اگر ہم پہ کوئی چیز آتی ہے بری تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کو عذاب نہ ملے. And this world isn't a place of justice at all. یہ دنیا تو بنائی اللہ نے عدل کے لیے نہیں تھی، یہ تو عمل کا، یہ دارالعمل ہے، دارالعدل تو نہیں ہے، اور نہ ہی دارالجزا ہے. This is the place of actions and not rewards. اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو بلینئرز یا بہت سارے ایون میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے حلال سے کمائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے گناہ کر رہے کمائے، جنہوں نے لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں کی. They are flying in their private jets. They have all the happiness in the world. They live wonderfully and die. اصل میں آخرت میں معاملہ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کریں گے. علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے. اس میں عمل کرنا، جزا نہ کبھی دیکھنا کہ اس نے مجھ سے ایسا کیا، اس سے برا کیوں نہیں ہوا، میں نے نیک عمل کیا مجھے ملا کیوں نہیں. اور آخرت دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے. آخرت میں جزا ہی مل ہوگی، پھر وہاں تم عمل چاہو گے بھی نا، رو گے کہ ہم یا اللہ سجدہ کرتے ہیں، قال رب ارجعون، اب ہم کرتے ہیں، تم وہاں نہیں کر پاؤ گے. یو سی ہٹلر کا آپ سن لیں، 6 ملین پیپل رپورٹس میں آتا ہی کیلڈ. آلدو یہ میں تو اس بات کو ایگزیکٹلی نہیں تسلیم کرتا. 6 ملین پیپل بہت ایگزیجریٹڈ بات ہے. حج پہ 2 to 3 ملین لوگ آتے ہیں اور آپ کو زمین نظر نہیں آ رہی ہوتی. اینڈ 2 ملین جب لوگ ہوتے ہیں تو you see people everywhere. 6000 لوگوں کی قبریں آپ سامنے دیکھ لیں، 6000 graves، پورا قبرستان ہیوج ایکرز پہ بھر جاتا ہے. 6 ملین پیپل از بگ اماؤنٹ. خیر nonetheless بٹ کیا کیا اس نے، he lived life، اور وہ جب مرا تو اس کی ایک موت لی گئی. یعنی 6 ملین لوگوں کی فیملیز، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے ماں باپ، ان کو اپنی جان لینا ایک طرف، اور ہٹلر کی جب ایک موت ہے تو ایک ہے، تو کارما کدھر ہوا. سو دس از اے بوگس فلاسفی. ایون دا لا آف اٹریکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں یعنی ہر طرح سے پیشن کے ساتھ چاہوں کہ میں کچھ چیز پا جاؤں تو پوری کائنات مل جاتی ہے اس کو مجھے اچیو کرنے کے لیے. دس از بوگس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چاہتا تھا کہ ان کے چچا ابو طالب اسلام قبول کر لیں. ہی لوڈ ہم، اور ابو طالب نے بھی کتنا سپورٹ کیا، بٹ ہی نیور ایکسیپٹڈ اسلام. ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ان کے باپ آزر اسلام قبول کر لیں. ان سے زیادہ شدت کسی میں تھی کہ اسلام قبول کر لیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے، آپ ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن انزائٹی میں، اتنے اس سے زیادہ کوئی ویژن میں اسٹریٹجی میں آگے ہو سکتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، ان سے زیادہ کوئی حکمت کسی میں ہو سکتی ہے، بٹ اٹ نیور ہیپنڈ. کتنا ہی شدت سے چاہا کہ احد کی جنگ جو ہے وہ جیت جائیں، نہیں جیت سکے. تلک ایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ ایام ہے، دن ہے جو پلٹاتے رہتے ہیں. سو the point here is میں جو اس کو بیلنس کرنا چاہتا ہوں، بٹ there is an aspect of karma, there is an aspect of karma، ٹھیک ہے، جس کو ہم کارما کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں، جس کو اسلام سپورٹ کرتا ہے اور اسلام اس کو اپروو کرتا ہے، ایک منیمم ایسپیکٹ کو جس پہ ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے سورہ شروع کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اب یہ بھی آیت ہے کہ جو تم میں سے مصیبت جو تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. تو یس دیر از این ایسپیکٹ جس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، ایکشنز آر بیسڈ آن دیئر، یعنی جو آپ کرتے ہو وہ آپ کو ملتا ہے. تو ایک چیز یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلمانوں سے ڈیل کرنے کا اور کفار سے ڈیل کرنے کا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کفار کوئی کام غلط کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نا، اس جو میں نے آیت ابھی کوٹ کی اس کو سمجھنے کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے ہیں. ہاں ان پہ کوئی آزمائشیں آتی ہیں اس کو ہدایت دینے کے لیے، بٹ اگر وہ ہدایت اس کے حق میں نہیں لکھی ہوئی اور وہ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں. ذرنی والمکذبین اولی النعمہ ومہلہم قلیلا، چھوڑ دیں ان کو، مجھے چھوڑ دیں ان کو، بس تھوڑی مہلت دیتے ہیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دیں اس کو، مہلت دیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو دنیا میں نوازتے ہیں کہ جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں، غریبی خدمت کرنا، مدر ٹیریسا جیسے لوگ انہوں نے کیا، ان کو دنیا میں نواز دیا، دنیا میں عزت لے لو، دنیا میں شہرت، مال، کھانا پینا یہ سب لے لو، آخرت میں تمہارا کچھ نہیں ہے. اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہی یا تو میں ان پہ نعمتیں کر کے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں، گریٹیٹیوڈ اختیار کریں گریٹفلنس کے ذریعے، یا ان پہ میں آزمائشیں ڈالوں تاکہ میری طرف پلٹ آئیں، ان کے گناہ دنیا میں معاف کر دوں میں، اور آخر میں میرے مسلمانوں کو کم سے کم سفر کرنا پڑے جو واقعی میں سنسیئر اور چاہتے ہیں اللہ سے قریب ہونا.